اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ اولف کاروان سرائے میں موجود تھا اور اس نے سونا لوٹ لیا تھا۔ پھر اولف کہتا ہے، فرودی دھیان رکھنا، عثمان اتنا لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنے کے بعد اولف کہتا ہے، فرودی پہرے بڑھا دو، ہر دروازے پر سپاہی تعینات کر دو، اگر کوئی بھی حرکت نظر آئے یا کوئی شخص اور کوئی جانور تو اس کی گردن اڑا دو۔ وہ سونے کے صندوقوں کو کھولنے لگتا ہے۔ اسی دوران نعمان اندر داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اولف اب تمہارا قصہ ختم ہوا۔ پھر نعمان سونے کے صندوقوں کو دیکھتا ہے۔ دوسری طرف ملہون خاتون کے ساتھ اورحان عثمان صاحب کی طرف چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اورحان کہتا ہے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس پر ملہون خاتون کہتی ہیں، جلد بازی مت کرو۔ اورحان کہتا ہے، مجھے جانے دو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اسے آنے دو۔ تھوڑی دیر بعد اورحان دھیرے دھیرے چلتے ہوئے عثمان صاحب کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس پر اورحان صاحب کہتے ہیں، چال ناکام رہی، میں چلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن میری بازو میں وہ پہلے جیسی طاقت نہیں رہی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، جب تم پہلی بار چلے تھے تو مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا۔ بالا خاتون کہتی ہیں، صبر کرو، صبر کا پھل بہت میٹھا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، میں نے تمہیں کہا تھا بیٹا، تمہیں اٹھنا چاہیے تاکہ پوری قوم اٹھے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، بوران نقشہ لے کر آؤ۔ دوسری طرف نعمان اور اولف کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر نعمان موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے، تمہاری نظر میرے سونے پر ہے۔ میں سوچتا تھا کہ ہمارے خیالات ایک جیسے ہیں، مگر تم اب مرو گے۔ اولف کہتا ہے، میں نے سمجھا کہ یہ عثمان کا سونا ہے۔ نعمان کہتا ہے، اس سرزمین کی ہر چیز میری ہے، سونا اور یہ زمین سب کچھ میرا ہے۔ اس کے بعد نعمان حکم دیتا ہے اور نعمان کے نوکر تمام سپاہیوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس پر اولف تھوڑی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نعمان کے نوکر اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ اس کے بعد نعمان کہتا ہے، میں تمہیں وہیں دفن کر دوں گا جہاں سے تم آئے تھے، یعنی سمندروں میں۔ اس کے بعد نعمان سونے کے صندوقوں کو کھولتا ہے اور اس سونے کو چیک کرتا ہے، جبکہ تھوڑی دیر بعد ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ سونا نکلی ہے۔ وہ سونے کے صندوقوں کو ادھر ادھر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سونے کے صندوقوں کو ادھر ادھر پھینکنے لگتا ہے اور بہت غصے میں آ جاتا ہے اور چیختا ہے، عثمان۔ دوسری طرف عثمان صاحب کہتے ہیں، اب ہمارے لیے سب سے بہترین موقع ہے کہ نعمان اپنی قرارگاہ میں موجود نہیں ہے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، اس نے اپنی قرارگاہ کے گرد بہترین سپاہی تعینات کیے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر ہماری تعداد ان کے برابر بھی ہو جائے تو ہمارے جیتنے کے امکان کم ہے۔ اخ تیمور کہتا ہے، لیکن جناب ہماری تعداد تو بہت کم ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم نے اس کی ترغیب لگا لی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ایک راستہ ہے، لیکن وہاں پر ان لوگوں نے خندقیں کھود کر رکھی ہیں۔ اس پر ملہون خاتون کہتی ہے، ان خندقوں سے گھوڑے چھلانگ کیسے لگائیں گے عثمان صاحب؟ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، اس کا بھی ایک حل ہے، ہم نے ایک پل بنائی ہے اور سرداران کو بھی خط بھیج دیا ہے، وہ اپنے سپاہی ہماری طرف بھیجیں گے۔ ہم جلدی سے ان پہرے دار سپاہیوں کو مارنے کے بعد پل تعینات کر کے ان پر ایسے حملہ کریں گے جیسے بھیڑیا ریوڑ پر کرتا ہے۔ اس کے بعد بالا خاتون کہتی ہیں، جب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں تو حملہ کرنے کے بعد وہ ہمارا پیچھا ضرور کریں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ہاں ضرور۔ اس پر اخ تیمور کہتے ہیں، اگر نعمان موجود ہوتا تو وہ آپ کے پیچھے نہ آتے، لیکن اب انعامات کے لیے وہ آپ کے پیچھے آئیں گے۔ اس پر کونور کہتا ہے، اگر وہ آپ کے پیچھے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، بالا آپ جنوب کی طرف